السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان صاحب چاروں طرف سے مسائل اور مشکلات میں گھر گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی بھی وقت ہو جائے گی۔ یہ سارے معاملات کیا چل رہے ہیں؟ عمران خان صاحب مسائل کی گہری دلدل میں کیسے دھنس رہے ہیں؟ آج کے دن بہت ساری ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جن سے عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے وہ بظاہر بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا ایک تحریری فیصلہ آج آ گیا ہے، جو کہ 26 مئی کو جو لانگ مارچ کے بعد حکومت نے توہین عدالت کی ایک درخواست ڈالی تھی، اس پر وقتی طور پر عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا، لیکن آج جو اس کا تحریری فیصلہ ہے اس نے عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اور پھر یہ جو میں نے بات آپ سے کی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری والا معاملہ، اس حوالے سے گزشتہ رات رانا ثناء اللہ خان پاکستان کے وزیر داخلہ، انہوں نے ایک جگہ پہ کھانا کھایا ہے، وہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور ان کو کیا سگنل دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور پھر ایک اور بھی خبر دیں گے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر پاک فوج کی قیادت کے خلاف مہم چلا رہے تھے، اور وہ ان لوگوں کی میں بات کروں جو کہ خود پاک فوج کے سابق افسران ہیں، لیکن وہ کچھ ایسی مہم چلاتے رہے ہیں جس سے پاکستان کی فوج کی موجودہ قیادت کے وقار پر حرف آتا ہے، ان کے خلاف GHQ نے کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے حوالے سے ہم کچھ ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب ان دنوں خیبر پختونخوا کی حدود میں موجود ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ محصور ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے گھر بنی گالہ بھی نہیں آ رہے، اپنی اہلیہ کو بھی انہوں نے پشاور ہی بلا لیا، اور اس وقت بھی وہ حکومت خیبر پختونخوا کے وسائل پر کا بری طریقے سے بدرگہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا ہیلی کاپٹر کو رکشے کی طرح چلا رہے ہیں، اور لیکن ان کی جو تمام تر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہے وہ خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر ہی ہے۔ یعنی کہ اٹک کے پل سے ادھر آنے سے اس وقت عمران خان صاحب انتہائی خوفزدہ ہیں۔ جس دن انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی تھی، وہ بھی اس وقت تک خیبر پختونخوا کی حدود سے باہر نہیں نکلے جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو اس چیز کی ضمانت نہیں مل گئی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جب بعد میں جو کچھ بھی ہوا سپریم کورٹ کے اندر جو انہوں نے گارنٹیاں دی تھیں، جو جگہ کہی تھی اس سے وہ انہوں نے انکار کیا، ڈی چوک آنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد ڈی چوک بھی نہیں پہنچے اور راستے سے واپس چلے گئے، اور واپس بھی انہوں نے بنی گالہ اپنے گھر میں نہیں گئے بلکہ واپس KPK کے اندر واپس چلے گئے۔ وہاں پر عمران خان صاحب اس وقت محصور ہیں، اس وقت وہاں سے باہر نہیں آ رہے۔ بہت ساری خبریں ان کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برملا اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ واپس اپنے گھر اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے یا کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے گا۔ جب بندہ سیاست کرتا ہے تو پھر گرفتاریوں اور جو نظر بندیوں سے کیا ڈرنا، وہ کہتے ہیں کہ جب اوکھلی میں سر دیا تو پھر موصلوں کا کیا ڈر۔ لیکن خان صاحب بہرحال اس حوالے سے ڈرے میں کہنے کو تو وہ شاید اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا سے بھی بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال گرفتاری اور نظر بندی اور جیل ویل یہ چیزیں ذرا خان صاحب تھوڑی سی مشکل محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ خان صاحب ہمیشہ سے لاڈلے ہی رہے ہیں، اور لاڈلے کا اندازہ تو پھر آپ کو اس دن بھی ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ کو اگلے دن جب سپریم کورٹ میں حکومت پاکستان کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی کہ جی انہوں نے وہاں پر سپریم کورٹ میں یہ گارنٹی دی تھی کہ ہم H9 والے اپنی جلسہ گاہ میں جائیں گے، لیکن یہ نہ صرف وہاں پہ نہیں گئے بلکہ ڈی چوک میں گئے، اور انہوں نے اپنے فالوورز کو بھی کہا کہ وہ سب وہاں پر پہنچے۔ اس کے بعد یہ اتنا جلاؤ گھرا ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، تو سپریم کورٹ نے اس وقت ایک مختصر حکم دے کے وہ درخواست نمٹا دی تھی کہ ممکن ہے خان صاحب کو جو ہے وہ آرڈر سے ٹھیک طریقے سے کنوے نہ ہوا ہو۔ لیکن اس کے بعد اسی سپریم کورٹ کا آج وہ جو اس دن والا حکم نامہ تھا اس کا ایک جو تفصیلی تحریری فیصلہ آج آ گیا ہے، جو اس میں خان صاحب کے لیے جو ہے خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ خطرے کی گھنٹیاں ایسے بج گئیں کہ اس میں سپریم کورٹ نے ایک تو یہ کہا کہ جی ہم نے تو یہ جو کچھ بھی اس دن کیا تھا وہ ایک بہتری کے لیے کیا تھا کہ جو فریقین ان کے درمیان مصالحت ہو سکے اور وہ کوئی معاملہ آگے اس طرح نہ جائے، اور حکومت کو مطلب یقین دہانی کروائی گئی PTI کی طرف سے کہ جی وہ کوئی اس طرح خلاف ورزی نہیں کریں گے، عدالت کو بھی یقین دہانی کروائی گئی۔ تو عدالت کا اس میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عدالت کی جو نیت تھی وہ ٹھیک تھی تاکہ معاملات خرابی کی طرف نہ جائیں۔ لیکن اس کے بعد آج جب وہ تحریری فیصلہ جامع اور مفصل جاری کیا، اس میں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے ان کے دلائل کا بھی اس فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے یہ IG اسلام آباد، DG ISI، DG انٹیلیجنس بیورو، چیف کمشنر اور سیکرٹری داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ وہ عدالت کو اس چیز کے حوالے سے مفصل رپورٹ پیش کریں کہ جو اس دن عمران خان صاحب نے کیا یا ان کے فالوورز نے کیا
یا جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کے کون سے آپ کے پاس ایسے ثبوت اور ایسے شواہد موجود ہیں جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیدہ دانستہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی مفروضے ہم کہہ سکتے ہیں یا کسی اندازے کے بنیاد پر کوئی کارروائی ایسی نہیں کر سکتی. ان کا کہ یہ درخواست ہم نے نمٹا دی تو انہیں عدالت کی، لیکن یہ جو رپورٹ آئے گی ان چاروں پانچوں سرکاری افسران کی طرف سے اس کے بعد پھر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس حوالے سے الگ سے کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ پہلے جو عدالت کی طرف سے ان کو فیصلے ملتے رہے ہیں ایون کہ ان کی زبانی اپیلوں بھی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے پھر ایک فیصلہ کیا تھا کہ جی وہ بیٹھے تو وہ پشاور ہی رہیں گے، لیکن انہوں نے ایک پٹیشن ڈالنے کا اعلان کیا تھا اور آج وہ پٹیشن ڈالی بھی گئی جس میں ان کو ایک آ گیا تھا کہ جی ان کو اجازت دی جائے اور حکومت کو پابند کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ان کے پاس آزادی اظہار کے کتنے مواقع ہیں اور وہ اپنے پرامن جلسے جلوس احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگرچہ کہ اس میں کوئی عدالت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو آئین پاکستان ہر شہری کو یہ تحفظ دیتا ہے، لیکن چونکہ حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے اور ان کے پاس ایسے ثبوت اور شواہد موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ٹیلی فون کالز موجود ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس موجود ہیں کہ یہ مسلح لوگ تھے. پھر بعد میں خان صاحب نے خود بھی اپنے انٹرویوز میں بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان کے ساتھ مسلح افراد موجود تھے. اب پھر ایک جو پولیس والا اس سارے لانگ مارچ سے ایک دن پہلے لاہور میں شہید ہوا، پھر جو اسلام آباد میں جتنی جگہ پہ آتش زدگی ہوئی، جلاؤ گھراؤ ہوا، توڑ پھوڑ ہوا، اس والے سے ساری پھر عدالت نے یہ حکم دیا کہ اس وقت ڈی چوک میں کتنے لوگ موجود تھے جب خان صاحب کے پہنچنے سے پہلے، ان کی کال کے حوالے سے. اچھا، یہ تمام چیزیں جو آلریڈی حکومت کے پاس موجود ہیں اور یہ اب جب آئی جی اور ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو، چیف کمشنر سیکرٹری داخلہ یہ جب اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کریں گے تو یقینی طور پہ وہ چیزیں جو اب تک عدالت کے سامنے نہیں ہیں وہ ساری چیزیں بھی عدالت کے سامنے آ جائیں گی. تو پھر خان صاحب جو ہیں ان کے لیے جسے اپنی وضاحت دینا، یہ صفائی دینا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اچھا، ایک طرف یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ سے ذکر کی تھی کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کل رات کو کھانا کہاں کھایا ہے. رانا ثناء اللہ خان صاحب وفاقی وزیر داخلہ، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑکیں لگا رہے ہیں بڑھ بڑھ کر کہ نہیں چھوڑیں گے ہم، بالکل کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے اور کوئی دوبارہ اس طرح کا لانگ مارچ کرنے کی کوشش کرے گا خان صاحب اگر جس طرح کی انہوں نے پہلے کیا تھا تو ہم بالکل نہیں کرنے دیں گے. اور اس قسم کی چیزیں سامنے آتی تھی اور پھر انہوں نے وفاقی کابینہ سے اجازت بھی مانگی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اور اپنی رپورٹس بھی انہوں نے ساری وفاقی کابینہ کے سامنے رکھی ہیں. اچھا، وہ اب ان کو گرفتاری کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ایک الگ بات ہے، لیکن اب بظاہر کچھ ایسے آثار آنے شروع ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کو شاید اب گرفتار ہونا ہی پڑے گا. وہ ایسے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کل رات کو ایک جگہ پہ کھانا کھایا جی، اور ایک اہم ریاستی ادارے کے جو 3 بڑے افسران میں سے جو لوگ تھے وہ اس کھانے میں موجود تھے. وہاں پر بہت کھل کے بات ہوئی، جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات ہوئی. خان صاحب کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ مسلح لوگ تھے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ خونی لانگ مارچ ہوگا، کبھی وہ وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں کہ جی میں اپنی فورس لے کر جاؤں گا. پھر اس سے پہلے گلگت بلتستان اور کے پی پولیس کے افسران کے خلاف بھی وزارت داخلہ جو ہے وہ انکوائریاں کر رہی ہے کہ جی وہ کس طرح انہوں نے وہ حملہ آور ہوا اور ان کی طرف سے فائرنگ بھی دیکھنے میں آئی. وہ اس حوالے سے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں جس پر یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی خان صاحب آپ جو بھی امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور کریں، اور اس حوالے سے اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو مبینہ طور پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، یہ سارا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اب چاروں طرف سے پھنستے جا رہے ہیں کہ وہ ایک طرف اپنی خود وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے پاس اپنی رپورٹس موجود ہیں، ان کے پاس اپنی ٹیلی فون ریکارڈنگز موجود ہیں، ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں جن پہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. پر عمران خان صاحب کے خلاف بہت سارے مقدمات موجود ہیں. دیگر جو لوگ ان مقدمات میں تھے انہوں نے تو اپنی ضمانتیں کروائی ہیں، لیکن خان صاحب نے اپنی ضمانتیں ان مقدمات میں نہیں کروائیں. اگر وہ ان ضمانتیں کروا بھی لیتے ہیں مقدمات میں تو نظر بندی تو پھر بھی ہو سکتی ہے. تو خان صاحب کا جو ہے وہ اب تقریباً طے ہے کہ وہ ان کو گرفتار ہونا پڑے گا. سیاسی لیڈر ہیں بھی، سیاسی لیڈر گرفتاریوں اور جیلوں سے تو نہیں ڈرتے، لیکن خان صاحب بہرحال فی الحال کے پی کے اندر ہی موجود ہیں اور وہ اسلام آباد یا بنی گالہ اپنے بھی گھر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تیسری طرف ایک اور یہ معاملہ ہوا کہ جو ایک تاثر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ دیا جا رہا تھا کہ جی جو مختلف ادارے ہیں ان کے افسران جو ہیں ان کی ہمدردیاں خان صاحب کو حاصل ہیں،
پسندیدگی یا ناپسندیدگی ایک الگ چیز ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ متحرک تھے، اور ان کی جو کمپینس لائی جا رہی تھیں، ان کمپینس کی وجہ سے پاک فوج کے جو موجودہ عسکری قیادت ہے اس کی وقار کے اوپر حرف آنے کا اندیشہ تھا، اور وہ پھر ایسی چیزیں پھر ڈسپلن اداروں میں تو نہیں برداشت ہوتی، بے شک کوئی بندہ ریٹائر بھی ہو گیا ہو، لیکن بہرحال اس چیز کا نوٹس تو لیا جاتا ہے، تو وہ نوٹس لیا گیا جی۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ہم آپ کو 2 لیٹر دکھا رہے ہیں۔ ایک لیٹر ہے جناب لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ راجہ نسیم اللہ کو لیٹر لکھا گیا ہے، یہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے ایک لیٹر ہے جس پر ان کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ جناب ان کی 50% پینشن جو ہے وہ جو روکی جا رہی ہے، اور ان کو 50% پینشن ادائیگی نہیں کی جائے گی، یعنی کہ ان کو اپنی جو موجودہ پینشن ہے اس سے نصف پر گزارا کرنا پڑے گا۔ ایک دوسرا لیٹر جس پر آپ کو ایک لفافہ بھی نظر آ رہا ہوگا، وہ لیٹر ہے جناب میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ، ان کے نام پہ ہے، اور ان کو یہ اسی جنرل ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے جو ایجیز برانچ ہے ان کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ جی آپ کی 100% پینشن جو ہے وہ روک دی گئی ہے یا ضبط کر لی گئی ہے یا سیز کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو 2 حضرات تھے، یہ آپ نے دیکھا ہو شاید کہ یہ بہت زیادہ متحرک تھے سوشل میڈیا کے اندر، اور پاک فوج کی موجودہ قیادت پر بھی بار بار اعتراضات کر رہے تھے، اور یہ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ صاحب جو ہیں یہ تو شاید ان دنوں پاکستان بھی چھوڑ کر جا چکے اور انگلینڈ میں مقیم ہے، اور وہیں سے وہ ساری کچھ کمپین چلا رہے ہیں۔ اور البتہ یہ جو لیٹر ان کو موصول ہوا ہے، یہ ان کو جو پاکستان کے اندر یہاں پر اپنی رہائش گاہ ہے ان کی، اس کے پتے پر ان کو موصول ہوئی ہے۔ یہ ان کا ایڈریس جو ہے یہ ہاؤس نمبر 30D عسکری 4 راولپنڈی ہے، وہاں پر یہ موصول ہوا ہے جو لیٹر ہے GHQ کی طرف سے۔ اور جو دوسرے ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ راجہ نسیم اللہ صاحب، ان کا جو ہے وہ F83 میں جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر یہ ان کا لیٹر موصول ہوا، جس سے یہ اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں ہے کہ پاک فوج کی جو قیادت ہے، جو ان کا ڈسپلن ہے، وہ اس کو حتمی طور پر نافذ العمل کرتے ہیں اور کر کے رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی شخص پاک فوج سے بھی ریٹائرڈ ہے تو اس کو بھی وہ یہ الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ پاک فوج کی قیادت کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرے جس پر ادارے کے یا اس قیادت کے عسکری قیادت کے وقار پر حرف آئے۔ تو یہ ساری چیزیں خبریں اگر دیکھی جائیں تو مجموعی طور پر اس کا ہم کو رزلٹ نکالیں تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ساری بری خبریں ہیں۔ ایک طرف وہ خود گرفتاری کے خطرے سے دوچار ہیں، نظر بندی کے خطرے سے دوچار ہیں، مقدمات ان کے خلاف دھڑا دھڑا بن چکے ہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ کے اسلام آباد سے پشاور میں مقیم ہے، اپنی اہلیہ کو بھی وہاں پر بلا لیا ہے۔ پھر یہ جو چند ریٹائرڈ افسران ان کے لیے کمپین چلا رہے تھے اور کچھ اس قسم کے کام کرتے تو ان کے لیے بھی ایک میسیج جو باقی لوگوں کے لیے بھی چلا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا جو آج تحریری فیصلہ ہے، وہ عمران خان صاحب جن کو سپریم کورٹ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، وہ بھی ان کو ایک دھچکا پہنچا ہے۔ پھر جو انہوں نے پٹیشن نئی داخل کرنی تھی وہ آج انہوں نے داخل کی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو ایک دفعہ پھر ایسی کچھ یقین دہانی ملے تو پھر وہ اپنا نیا لانگ مارچ کریں۔ وہ اس پٹیشن پر بھی اعتراضات لگا کر رجسٹرار آفس سے آج وہ واپس کر دی گئی ہے، اور یہ اعتراضات عموماً تکنیکی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ داخل ہو جائے گی، لیکن پھر دیکھنا یہ کہ خان صاحب کو اپنا مطلوبہ ریلیف مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا۔ الغرض یہ قصہ مختصر ہے کہ خان صاحب اب چاروں طرف سے پھنس گئے ہیں، اور ہر آنے والا دن وہ مزید اپنی مشکلات بڑھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں، جس طرح کے ان کے وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں، جس طرح کے ان کے چیف آف سٹاف شہباز گل دے رہے ہیں، یہ تمام بیانات ان کو بہتری کی طرف الٹا خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک طرف جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس کے اندر بھی اسمبلیوں سے استعفوں کے حوالے سے شدید ترین اختلافات موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی، عامر ڈوگر، پرویز خٹک، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے جو ہے وہ اپنے تحفظات نہ صرف اظہار کریں بلکہ شدید اختلاف رکھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر نہ نکلا جائے اور اسمبلیوں کے اندر ہی رہ کر اپنی جدوجہد کی جائے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے استعفے دے دیے ہیں تو دے دیے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے فی الحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔